بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام صبا عرف ہدا بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، پھر مدینہ سے خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر روانہ ہوئے۔ تقریباً نصف رستہ طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہودی صبح سویرے اپنی زمینوں کی طرف نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے، اللہ کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطاف کے قلعے کے مشرق کی جانب تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت مشکل، محفوظ اور چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شاہ زور بہادر مرہد بھی تھا۔ یہ بہت بہادر انسان تھا اور 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی جاری رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر تمام مہاجرین اور انصار نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے ہی دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے ایک مرتبہ اہل خیبر کو اسلام کی دعوت دو۔ ادھر اہل یہود نے عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرہب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے۔ مرہب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اس کی پنڈلی پر وار کریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی کے بجائے ان کے اپنے ہی گھٹنے پر آ لگی۔ بعد میں اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے پر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرہب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔
پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد خیبر کے یہود مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ مختلف قلعوں میں محصور ہوتے رہے اور مسلمانوں کے محاصرہ کے بعد پیچھے ہٹتے گئے۔ بالآخر یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت خیبر سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ اجازت بھی دی کہ سونا چاندی ہتھیاروں اور گھوڑوں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لاد لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی تمام قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ اس غزوے میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کی آمد کی۔ خیبر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی کہ بنو انوار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کی مسافت پر واقع مقام نقل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور باقی گروہوں کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ احادیث کی کتب میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا خوف بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اس غزوہ کے دوران پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے۔ باقی صحابہ کرام بھی مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ اتنے میں ایک مشرک ادھر آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مشرک بولا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ وہ بولا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ بولا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے عہد کیا
کہ نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرے گا اور نہ وہ مسلمانوں سے لڑنے والوں کا ساتھ دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔